دنیا کی زندگی میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی گمراہی ہے اور یہی سب سے بڑا کفر ہے اور یہی سب سے بڑا دجل ہے کہ دنیا نے آپ کو آخرت سے غافل کر دیا، دنیا نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا۔ یہ دنیا اور اس کی چمک دمک سے آپ اتنے متاثر ہوئے، گرویدہ ہوئے اور اس عروس ہزار داماد کے ایسے عاشق ہوئے کہ آپ اللہ کو بھول گئے۔ یہ دجل ہے، اصل دجالیت یہ ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہیے ان سے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے عمل، اپنی محنت، اپنی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اپنی سعی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ محنت تو ہر ایک کر رہا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کلو نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان صبح ہوتی ہے تو اس کے بعد سے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے، اپنا وقت بیچ رہا ہے، اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، اپنی انرجی بیچ رہا ہے، اپنی اور ذہانت بیچ رہا ہے، شام تک بیچتا رہتا ہے اپنے آپ کو، کچھ کما کر لاتا ہے، بیچ کر اپنے آپ کو کچھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اس درجے اپنے آپ کو دنیا کے لیے انہوں نے بیچ دیا ہے اور ہم اتن اسی کے لیے گم ہو گئے ہیں، لیکن اس بیچنے میں انہیں نفع کچھ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی بھاگ دوڑ سعی و جہد دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئی، آخرت مطلوب ہے ہی نہیں۔ وہ تو ایک غنیمہ سا لگا ہوا، مسلمان ہے، سنا ہے والدین سے روزہ رکھنا اچھا کام ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھ لیا ہے، مطلوب کیا ہے آپ کا؟ اصل بات تو یہ ہے جو ضربہ سلام میں نے کل نوٹ کرایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو، طے یہ کرو، طالب دنیا طالب آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، دنیا میں اسے ہمیں رکھنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرے گا۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، یہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا، لیکن تم پہلے طے کرو تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو۔ اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے من قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو بڑے کامیاب ہیں، میری ایک فیکٹری تھی اب میرے 3 مل لگ چکے ہیں، میں نے فلاں یہ تھا میں نے اب اتنی جائیداد بنا لی ہے، میرے اتنے ایسٹس تھے اور سال بسال گنتی کر کے ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہماری محنتیں برابر ہو رہی ہیں، ہماری یہ دن رات کی کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو رہی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، چاہے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر طالب دنیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تم اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو، تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی، تم نے تو اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ جو جھوٹی پھوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلی کے لیے، جھوٹے تسلی دینے کے لیے، کوئی مسلی کھلا دیے، کوئی غریبوں کا کام ہو گیا، کوئی کسی کے لیے، یہ نیکیاں ہمارے ہاں قطعاً ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے سارے اعمال اس قسم کی نیکیاں حبط ہو جائیں گی۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے کوئی ان کا وزن قرار نہیں دیں گے یا ان کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں۔ اعمال تو ان کے تلیں گے جن میں ایمان ہو، جن میں ایمان ہی نہیں ان کا اعمال کیا تلنا ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔